السلام علیکم۔ پائسیس یعنی برج حوت، یہ ہفتہ جو کہ 22 دسمبر سے شروع ہو کر 28 دسمبر 2025 تک محیط ہے، آپ کی زندگی میں ستاروں کی ایک نہایت خوبصورت اور طاقتور ترتیب لے کر آ رہا ہے۔ یہ محض 7 دنوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے مستقبل کے ایک طویل دورانیے کا پیش خیمہ ہے۔ اس ہفتے کا مرکز و محور 24 دسمبر کی تاریخ ہے، جب محبت، خوبصورتی اور آسائش کا سیارہ وینس یعنی زہرہ اپنی چال بدلتے ہوئے آپ کے زائچے کے 11ویں زاویے یعنی 11th اینگل میں داخل ہو رہا ہے۔ علم نجوم میں 11واں گھر امیدوں، خواہشات، دوستوں، سماجی حلقوں اور بڑے مالی فوائد کا گھر مانا جاتا ہے۔ وینس کا اس گھر میں آنا برج حوت کے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ یہ غیر معمولی مثبت فیز کا آغاز ہے، جہاں سماجی، پروفیشنل اور ذاتی سطح پر آپ کو نمایاں بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ہفتہ 2026 میں آپ کے داخلے کو ایک مضبوط، مستحکم اور شاندار بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ جب ہم وینس کے 11ویں زاویے میں اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جذباتی اور سماجی زندگی میں بہار آتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے جذبات میں ایک ٹھہراؤ اور نشو و نما پیدا ہوگی، رشتوں میں گہرائی آئے گی اور سطحی تعلقات اب معنی خیز وابستگیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے یہ وقت انتہائی سازگار ہے۔ اٹیچمنٹ بڑھے گی اور اگر خاندانی سطح پر کچھ کھچاؤ تھا تو وہ اب ہم آہنگی اور محبت میں بدل جائے گا۔ وینس آپ کو اندرونی اطمینان یعنی سیٹسفیکشن دے گا۔ آپ اپنے آس پاس خوبصورتی کو محسوس کریں گے اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی۔ یہ وقت لوگوں کے ساتھ جڑنے، پرانے دوستوں سے ملنے اور نئے تعلقات بنانے کا ہے۔ آپ کا سوشل سرکل آپ کی طاقت بنے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ مخلص لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے بالواسطہ فوائد بھی بہت گہرے ہیں۔ 11واں گھر چونکہ فائدے کا گھر ہے، لہٰذا وہ مالی یا جذباتی نقصانات جو آپ نے ماضی میں اٹھائے تھے، اب ان کی ریکوری کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوگا، زندگی میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا ہوگا اور آپ خود کو نئی دلچسپیوں کی طرف مائل پائیں گے۔ یہ وقت اپنے مشنز اور اہداف کو واضح کرنے کا ہے۔ اگر آپ اب تک کنفیوژن کا شکار تھے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، تو وینس کی یہ روشنی آپ کو راستہ دکھائے گی۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگے گا اور آپ اسے قبول کرنے کی طاقت اپنے اندر محسوس کریں گے۔ پروفیشنل لائف اور کریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ نیٹ ورکنگ، پارٹنرشپس اور ٹیم ورک کا ہفتہ ہے۔ اکیلے چلنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کی مضبوط نیٹ ورکنگ آپ کی کامیابی کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ اگر آپ شراکت داری کا سوچ رہے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ اس سے آپ کو بڑے اور دیر پا نتائج ملیں گے۔ ٹیم ورک کو فروغ دیں اور اپنی لیڈرشپ صلاحیتوں کو آزمائیں۔ یاد رکھیں، اس وقت اجتماعی کوششیں یعنی کلیکٹیو ایفرٹس آپ کی انفرادی محنت سے کہیں زیادہ پھل لائیں گی۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کولیگز کے ساتھ مل کر کام کریں، اور اگر بزنس میں ہیں تو جوائنٹ وینچرز کی طرف جائیں۔ کاروباری حضرات اور عملی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے وینس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاروں کی پوزیشن بھی شاندار مواقع پیدا کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی کمپنی، یوٹیوب چینل، ویب سائٹ یا کوئی ذاتی برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو 24 دسمبر کے بعد کا وقت انتہائی موزوں ہے۔ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ، نئی انویسٹمنٹ کی پلاننگ، آئی ٹی سے متعلق کام، آن لائن ایکٹیویٹیز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کام کرنے والوں کے لیے یہ گولڈن پیریڈ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ، کنسٹرکشن یا دیگر طویل مدتی پروجیکٹس پر بھی مثبت پیش رفت کے امکانات ہیں۔ آپ کے آئیڈیاز کو اب عملی جامہ پہنانے کے لیے وسائل اور حالات دونوں سازگار ہو رہے ہیں۔ اس خوبصورت تصویر میں مارس یعنی مریخ کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مارس بھی اس وقت 11ویں زاویے میں موجود ہے اور یہ وینس کی توانائی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ مارس ایکشن اور انرجی کا سیارہ ہے۔ اس کی موجودگی سے آپ کے لیے نئے راستے اور آپشنز کھلیں گے۔ وہ دروازے جو بند تھے اب دستک دینے پر کھل جائیں گے۔ ٹریولنگ، ہجرت یا بین الاقوامی سطح پر ایکسپوجر کے امکانات روشن ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے یا وہاں بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو قدم بڑھائیں۔ اچانک فائدے اور فوری ریزلٹس ملنے کی امید ہے۔ مارس آپ کو جسمانی طاقت، چستی اور ایکٹیویٹی دے گا، جس کی بدولت آپ ہر طرح کے مقابلے اور چیلنجز جیتنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ تیسرا بڑا کھلاڑی سورج ہے، جو آپ کی پشت پر کھڑا ہے۔ سورج کی 11ویں گھر میں موجودگی یا اس کی سپورٹ آپ کے اندر بے پناہ خود اعتمادی اور جرت بھر دے گی۔ آپ اپنی بات کو، اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے انتہائی مؤثر اور بہتر انداز میں پیش کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کی پریزنٹیشن سکلز اور ڈومینیٹنگ سکلز مضبوط ہوں گی۔ لوگ آپ کی بات غور سے سنیں گے اور آپ کے فیصلوں کا احترام کریں گے۔ آپ کے فیصلوں میں اب تذبذب نہیں بلکہ وضاحت اور حوصلہ ہوگا، جو ایک کامیاب لیڈر کی نشانی ہے۔
جب وینس، مارس اور سورج جیسے 3 طاقتور سیارے ایک ساتھ آپ کے حق میں ہو جائیں تو ان کا مشترکہ اثر زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں نکھار، کیریئر میں عروج اور فائنانس میں بہتری، یہ تینوں چیزیں ایک ہم آہنگی کے ساتھ چلیں گی۔ آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے قابل ہوں گے، یعنی ایک وقت میں کئی محاذوں پر کامیابی سے لڑ سکیں گے۔ آپ کی برانڈ ویلیو میں اضافہ ہوگا، چاہے وہ آپ کا ذاتی نام ہو یا آپ کا بزنس۔ شہرت، لیڈرشپ اور مقابلہ جاتی امتحانات یا کھیلوں میں کامیابیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ تقریباً ہر شعبہ زندگی میں ایک مثبت موومنٹ اور ہلچل دکھائی دے گی جو جمود کو توڑ دے گی۔ البتہ ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہے سادھ ساٹی۔ برج حوت پر زحل کی سادھ ساٹی کا اثر بھی چل رہا ہوتا ہے، جو بعض اوقات تاخیر، رکاوٹ یا جذباتی حساسیت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت سست روی یا تاخیر کا سامنا کرنا پڑے۔ رشتوں میں کبھی کبھار چھوٹی موٹی غلط فہمی یا صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لہٰذا توازن رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ شارٹ ٹرم سیارے جیسے وینس، مارس، سورج اس وقت اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سادھ ساٹی کے منفی اثرات کو دبا دیں گے اور رکاوٹوں کو کور کرتے ہوئے آپ کو آگے لے جائیں گے۔ مجموعی طور پر یہ فیز ہموار اور خوشگوار رہنے کے قوی امکانات ہیں۔ یہ ہفتہ دراصل 2026 میں داخلے کی تیاری کا ہفتہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو موجودہ مومنٹم کو کیش کرنا ہے۔ آپ جو بھی کامیابی ابھی سمیٹیں گے وہ 2026 کے لیے ایک زینہ ثابت ہوگی۔ اپنی تعلیم، فائنانس، صحت اور رشتوں کی بنیادوں کو ابھی مضبوط کر لیں۔ عزت، وسائل اور مواقع اکٹھے کرنے پر پوری توجہ مرکوز رکھیں۔ کوشش کریں کہ جنوری کے آخر تک اپنی اس رفتار کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ ابتدائی پش آپ کو پورے سال کے لیے ایندھن فراہم کرے گا۔ لانگ ٹرم اثرات اور اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ عرصے بعد سیارے 12ویں زاویے 12th اینگل کی طرف موو کریں گے، جو کہ خرچے اور تنہائی کا گھر ہے۔ اس وقت معاملات میں فطری طور پر تھوڑی سست روی آ سکتی ہے۔ اسی لیے نجومی مشورہ یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے مضبوط بنیاد بنا لی اور اپنے معاملات کو پٹری پر چڑھا لیا تو بعد میں آنے والی سست روی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اچھے وقت میں بوئے گئے بیج ہی مشکل موسم میں ثمر دیتے ہیں، لہٰذا ابھی وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اگلے تقریباً 20 سے 25 دن یا وسیع تناظر میں اگلے 2026 کے ابتدائی مہینے ان لوگوں کے لیے سنہری موقع ہیں جو ایک واضح لائن آف ایکشن رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو وسائل، لوگ اور وقت سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جم جانے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مستقل مزاجی اور رفتار کو برقرار رکھیں، جوش کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں اور نہ ہی کسی عارضی ناکامی سے دل برداشتہ ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی سست روی یا کنفیوژن محسوس کر رہے ہیں، رہنمائی یہ ہے کہ اپنی پلاننگ کو سادہ اور حقیقت پسندانہ رکھیں۔ بہت بڑے اور ناممکن خواب دیکھنے کے بجائے چھوٹے اور قابل عمل اہداف بنائیں۔ سیکھنے، نیٹ ورکنگ اور نئی سکلز سیکھنے پر توجہ دیں۔ جلد بازی سے گریز کریں اور سمارٹ ایکشن لیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کسی سینئر یا مخلص دوست سے مشورہ کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے سے بہتر ہے کہ میدان میں نکل کر کچھ کریں۔ اختتامی پیغام کے طور پر میں یہی کہوں گا کہ 2026 برج حوت کے لیے ایک نئی سٹیج، نئے جوش اور نئی امنگوں کا سال ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے موجودہ فیز کو درست استعمال کر لیا تو کامیابی کے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ آپ کا فوکس، آپ کی نیٹ ورکنگ اور آپ کی ٹیم ورک ہی اس وقت کامیابی کی کنجی ہے۔ خود پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ ستارے آپ کی راہوں کو روشن کر رہے ہیں، اب سفر کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔